ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ملک کے اندر پورے کا پورا ڈیٹا ریکارڈ میں آ جاتا ہے کہ اس کا نام انٹر ہو جاتا ہے وہاں کے محکموں میں، اور یہ پلاننگ کر لی جاتی ہے کہ 5 سال بعد یا 3 سال بعد اس بچے نے اسکول میں جانا ہے تو کیا اسکول میں گنجائش موجود ہے؟ اب یہ بچہ زندگی میں آیا ہے تو کیا ہاسپٹلز میں جگہ موجود ہے؟ اب یہ بچہ زندگی میں آیا ہے تو اس کو 15 سال بعد 20 سال بعد گاڑی کی ضرورت پڑے گی، تو کیا ہماری روڈ ہمارا سسٹم اتنا ہے کہ وہ کرے گا؟ یعنی کہ وہ پورے کا پورا یہ ساری چیز کیا ہے، یہ سارا ویژننگ پروسیس ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی آبادی 7 کروڑ ہے، 7 کروڑ لوگوں کے لیے کتنی روڈز چاہیے، کتنے ہاسپٹلز چاہیے، کتنے اسکولز چاہیے، کتنی یونیورسٹیز چاہیے، کتنا انفراسٹرکچر چاہیے، کیسی آرگنائزیشن چاہیے، اسٹیٹ کی فنکشننگ کیسی ہوگی، یہ سارے کا سارا ویژننگ پروسیس ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے مسلم معاشروں میں جو ویژننگ کا پروسیس ہے بہت ویک ہے، اور جیسے میں آپ کو پچھلے لیکچر میں اس کی ریزن بتا چکا ہوں، جس کی ایک ریزن جو ہے وہ مقدر کو غلط سمجھنا، مسکنسیپشن اس کے بارے میں، دوسرا ہم کہتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے سب ٹھیک ہے، تیسرا جو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے سامنے مسئلہ آئے گا تو تب ہم اس کو حل کریں گے۔ ان ریزنز کی بنیاد کے اوپر ہم ویژننگ کا پروسیس نہیں کرتے، ہم بچوں کی ویژننگ کا پروسیس نہیں کرتے، ہم فیملی کی ویژننگ کا پروسیس نہیں کرتے، ہم اداروں کی ویژننگ کا پروسیس نہیں کرتے، کیونکہ ہم زیادہ تر چیزیں ایڈہاکزم پر کرتے ہیں، یعنی کہ جس کو پنجابی میں کہا جاتا ہے ڈنگ ٹپاؤ، یعنی کہ ہم جو ہے وہ وقتی پرابلم کو سالو کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے پرابلم جو ہے وہ حل کر لی۔ ایڈہاکزم نہیں ہونا چاہیے، آپ کو ان دی لانگ رن جو ہے وہ پرابلمس کو سالو کرنا چاہیے اور اس طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے۔ اب ویژن کے حوالے سے نیکسٹ جو ہم چیزیں ڈسکس کریں گے، مزید جو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے، وہ یہ ہے کہ جب ایک شخص اپنا ایک ویژن بنا لیتا ہے، اپنا ایک آبجیکٹو سیٹ کر لیتا ہے، تو نارملی یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا، وہ اپنے دوستوں کی طرف نہیں دیکھتا، وہ اپنی فیملی کی طرف نہیں دیکھتا، وہ اللہ کی ذات کو بھول جاتا ہے، حقوق اللہ کو بھول جاتا ہے، حقوق العباد کو بھول جاتا ہے، وہ غلط اور صحیح کے مابین تقسیم کو بھول جاتا ہے۔ تو یہ یعنی کہ ایک ان بیلنس قسم کی پرسنالٹی بن جاتی ہے۔ جتنے لوگوں نے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر ویژنری لحاظ سے کوئی چیزیں اچیو کی ہیں، اپنے آبجیکٹیوز کو گین کیا ہے، وہ کوئی بیلنس پرسنالٹی نہیں تھے۔ یعنی اگر کسی نے بہت زیادہ دولت حاصل کی، کسی نے ایک اچھا عہدہ حاصل کیا، کسی نے جو ہے وہ معاشرے کے اندر ایک اچھی طاقت حاصل کی، تو جب ہم اس کی فیملی لائف کی طرف دیکھتے ہیں، جب اس کی پرسنل لائف کی طرف دیکھتے ہیں، تو ہمیں ایک ان بیلنس سا فیل ہوتا ہے۔ تو ہم اس موضوع کو بھی اس پہلو سے ڈسکس کریں گے کہ آیا کہ ویژن کا کام آپ کو ڈسٹرب کرنا نہیں ہے، ویژن کا کام آپ کو ساری چیزیں بھلا کر ایک طرف لگا دینا نہیں ہے، بلکہ ویژن کا کام تو یہ ہے کہ آپ کی مائنڈ کو بھی مینیج کرنا، آپ کی ایکٹیویٹیز کو بھی مینیج کرنا، آپ کی اسکیجولنگ کو بھی مینیج کرنا، اور آپ کے پروجیکٹس کو بھی مینیج کرنا۔ یعنی کہ جس چیز کو جس جگہ ہونا چاہیے اس کو اس جگہ پر لانا جو ہے وہ ویژننگ کا پروسیس ہے۔ یعنی کہ یہ ایک ایسا امیجینیشن کا سفر ہے کہ آپ اس کے اندر تمام چیزوں کو جو ہے وہ لے آتے ہیں، یا اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ ویژن کا پروسیس یہ ہے کہ جیسے ایک مصور جب کوئی تصویر بناتا ہے تو وہ تصویر پہلے کہاں پر موجود ہوتی ہے؟ اس کے ذہن میں۔ صرف اس ذہن میں بنی ہوئی تصویر کو وہ پیج پہ ٹرانسفر کرتا ہے، اسکرپٹ پہ ٹرانسفر کرتا ہے۔ یا ایک مصنف پہلے وہ جو کہانی ہوتی ہے وہ کہاں موجود ہوتی ہے؟ اس کے ذہن میں، پھر وہ اس کو کہاں پر ٹرانسفر کرتا ہے؟ اپنی کتاب میں۔ یعنی کہ سب سے پہلا پروسیس کہاں پر ہوگا؟ آپ کے دماغ میں۔ اگر آپ یہ پروسیس کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر آپ جو ہے وہ اس چیز کو بھی کر لیں گے۔ مثال کے طور پر اگر یہ چیز میں نے اپنے دماغ میں ویژن کر لیا تو انشاءاللہ اگلے سٹیپ میں یہ میرے ہاتھ میں بھی آ جائے گی۔ اگر میں اس کو یہاں بنانے میں ناکام ہو گیا تو یہ میرے ہاتھ میں بھی جو ہے وہ نہیں آ سکے گی۔ تو پہلا فنکشن کیا ہوگا کہ میں اپنے ذہن میں اس کو بناؤں۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز کیا ہوگی کہ میں اس کو ڈاکومنٹائز کروں، اور اس میں تو ہمارا جو مشرقی لوگ ہیں، ہمارا یہ جو ایسٹرن اسپیکٹ ہے، یہ انتہائی ویک ہے۔ یعنی کہ ہم چیزوں کو ڈاکومنٹ نہیں کر پاتے، ہمارے اندر نالج مینجمنٹ نہیں ہے، ہمارے اندر پچھلی ایکٹیویٹیز سے فائدہ اٹھانا، اس کو لنک کرنا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو ریسرچ بھی ہوتی ہے وہ ہر شخص ری انوینٹنگ دی ویل ہے، زیرو سے شروع کرتا ہے۔ بھئی اگر ہسٹری پر ایک لیول تک ریسرچ ہو چکی ہے تو اب ریسرچر کو وہ ساری چیزیں اویلیبل ہوں، اس سے مزید آگے بڑھے، انفراسٹرکچر ایسا ہو، لاجسٹکس ایسی ہوں۔ تو بیسیکلی آپ کو اس بات کو بھی خیال رکھنا ہے کہ ڈاکومنٹیشن، کہ جو آپ نے ویژن بنایا ہے جب آپ اسے لکھنے بیٹھیں گے تو آپ کو دیکھیں گے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کے سوچنے کے دوران آپ کے ذہن میں نہیں آ رہی تھی یا ریئل پکچر نہیں آ رہی تھی، جب آپ اس کو لکھنے بیٹھے تو وہ زیادہ جو ہے وہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ اس کے بارے میں بلڈ ہو گئی، اور جب آپ نے اس کو لکھا تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ کیا یہ واقعی ویژن اچیو کیا جا سکتا ہے، نہیں کیا جا سکتا ہے،
پھر آپ نے اس کو کسی کے ساتھ ڈسکس کیا، کسی کے ساتھ شیئر کیا، پھر دیکھا کہ اس طرح کا ویژن لے کے اور لوگ بھی تو چلے ہوں گے، انہوں نے بھی کام کیا ہوگا، ان کا کیسا رہا ویژن، کیسی رہی کامیابی، ان کا کیسے ان کو ایکسپیرینسز ہوئے، ناکامیاں ہوئیں، کامیابیاں ہوئیں، کامیابی ہوئی تو کن اصولوں کی بنیاد پر ہوئی، ناکامی ہوئی تو کن اصولوں کی بنیاد پر ہوئی۔ جب آپ اس طریقے سے اس کو ڈاکومنٹائز کریں گے اور اپنی اس ڈائری کو آہستہ آہستہ گرو کرتے رہیں گے اور پھر اپنے اس ویژن کو 4 پہلوؤں میں کریں گے، فزیکل یعنی کہ کمپریہنسونیس اس کی، انٹلیکچوئل، ایموشنل اور اسپریچول، کہ آپ نے ایک ویژن بنا لیا کہ آپ نے جو ایک ہاسپٹل بنانا ہے، لیکن اگر آپ نے اس کو اس لحاظ سے ویژن نہیں کیا کہ اس ہاسپٹل کو بناتے ہوئے آپ کا فزیکلی ڈیولپمنٹ پرسنل کیسے ہوگی، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی، اسپریچول ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی، ایموشنل ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ وہ نامکمل ویژن ہے۔ آپ وہاں پر آنے والے مریضوں کو کس کس پہلوؤں میں کیا کیا چیزیں پرووائڈ کریں گے، اس کا مطلب ہے کہ وہ نامکمل ہوگی۔ اور ہمارے ساتھ نارملی یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی بھی ادارے بنا لیتے ہیں، چاہے وہ اسکولز ہوں، ہاسپٹلز ہوں، تو ہم صرف اس کے فزیکل اسپیکٹ پہ کام کرتے ہیں، ہمیں اس کے تمام پہلوؤں پہ کام کرنا ہوگا کہ اگر آپ کے ہاسپٹل میں ایک سال میں 1,00,000 لوگوں نے وزٹ کیا تو آپ ان کی انٹلیکچوئل گروتھ کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کریں، ان کی اسپریچول گروتھ کے لیے بھی کریں، ان کی جو ہے ایموشنل گروتھ کے لیے بھی کچھ کریں۔ صرف ان کی فزیکل ہیلتھ کے اوپر کام کرنا ایک پہلو ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ کی اپنی ذات کا بھی ویژن ہے کہ اگر آپ ایک اسکالر بننا چاہتے ہیں، آپ ایک ریسرچر بننا چاہتے ہیں، تو آپ کی فزیکل ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہو، آپ کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہو، آپ کی اسپریچول ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہو، اور آپ کی ایموشنل ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہو۔ آپ اپنے بچوں کی اگر گروتھ کر رہے ہیں تو آپ اپنے بچوں کی فزیکل گروتھ بھی کریں، انٹلیکچوئل گروتھ بھی کریں، ایموشنل گروتھ بھی کریں اور اسپریچول گروتھ بھی کریں۔ اگر آپ اپنے بچے کو اسکول بھیج کر مطمئن ہو گئے، ریلیکس ہو گئے کہ آپ نے اس کی جسمانی، ذہنی، جذباتی اور روحانی ضروریات پوری کر دی ہیں، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہوگی۔ وہ بچہ ایک نامکمل شخصیت بنے گا اور وہ زندگی کے اندر ایک ان بیلنس پرسنالٹی رہے گی، اور وہ اس طریقے سے نہ ڈیلیور کر پائے گا اور نہ کنٹریبیوٹ کر پائے گا، اور وہ ایک ناکام شخص کے طور پر جب وہ دنیا میں پہچانا جائے گا۔ تو یہ والدین کا کام ہے، گرینڈ فادرز کا کام ہے کہ وہ آنے والی نسلوں کی جو ہے وہ اس لحاظ سے ویژننگ کریں کہ ان کو ایک کامیاب انسان بنانے میں مدد دیں۔ پھر اس کے بعد ویژن کے حوالے سے اس بات کو میں اس طرح سے کلوز کروں گا کہ آپ نے اپنی زندگی کو امیجن کرتے ہوئے اپنے آبجیکٹیوز کو کسی ایک ڈائری پہ لکھ لینا ہے، اور پھر اس کو بریک ڈاؤن کر لینا ہے ٹائم کے لحاظ سے، اس کو بریک ڈاؤن کر لینا ہے انٹرمیڈیٹ ویژن کے لحاظ سے، اور پھر اس میں دیکھنا ہے کہ کون سے ریسورسز، کون سے لوگ آپ کے جو ہے وہ ہیلپ فل ہو سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آج کے اس سیشن کے بعد آپ اپنی زندگی میں اپنے ویژن میں بنانے میں زیادہ آپ کو آسانی ملے گی، آپ اس کو لکھیں گے اور اس کی بنیاد کے اوپر اپنے تمام ریلیشنز بلڈ کریں گے، اس کی بنیاد کے اوپر اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، اپنے پیرنٹس سے، اپنے دوست احباب سے اس کے سلسلے میں مدد لیں گے، چاہے وہ کونسلنگ ہوگی، کنسلٹنسی ہوگی، فائنینشیل ہیلپ ہوگی، لاجسٹکس کی ہیلپ ہوگی، یا جس پہلو سے بھی آپ دوسروں سے مدد چاہیں گے، یا جو آپ کے اندر سکلز اور ایکسپرٹیز ہوں گی، اس کی بنیاد پر جو ہے وہ آپ آگے بڑھیں گے۔ انشاءاللہ ہم مزید ویژن کے حوالے سے جو آپ کے رولز ہیں کہ آپ نے بطور باپ، بیٹا، دائی، عالم، اسکالر، ریسرچر، شوہر، اور جو آپ کے ڈیفرنٹ رولز بنتے ہیں ان کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے۔ اپنے دوستوں کا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا، اور اپنے فیڈ بیک سے بھی ہم کو آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔